زاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت یعنی امام اہل سنت یعنی مجدد دین و ملت یعنی الشاہ امام احمد رضا خان یعنی قطب زمان یعنی صاحب علم و عرفان یعنی مصنف کنز الایمان یعنی سنیت کی جان یعنی حقانیت کی پہچان یعنی جن کی بڑی ہے شان، اللہ ہے جن پر مہربان، نام ہے ان کا احمد رضا خان، جن کے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا خان، جن کے بے شمار چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کا نام ہے محمد اختیار خان۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی محترم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے۔ برادران اسلام، آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آپ اور ہم بڑے ادب کے دائرے میں رہ کر نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پوری ایمانداری کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، شاعر کہتا ہے زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، ارے مصطفیٰ آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا اور حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ اور شاعر کہتا ہے قدم حبیب کے عرش بری پر جب پہنچے، یعنی حضور علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے تھے، قرآن مقدس کے اندر 15 پارے کے اندر ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ جب حضور مسجد اقصی سے آسمان پر جاتے ہیں تو شاعر یہ کہتا ہے قدم حبیب کے عرش بری پر جب پہنچے، ارے فرشتے خوش ہوئے اور مکہ مہکنے لگا۔ برادران اسلام، قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی اور حافظ صاحب نے بھی بیان کیا، اور آج عرس منسوب ہے سمکہ پیر ولی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک اللہ کے ولی۔ ان کے تعلق سے مجھے زیادہ جانکاری تو نہیں ہے، لیکن ان کے تعلق سے سننے میں آیا کہ بہت عظیم شخصیت تھی، بہت معتبر شخصیت تھی، بہت عظیم شخصیت تھی۔ یہ ولی اللہ، یہ اللہ کے ولی، یہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی بگڑی ہوئی قسمت کو اچھی قسمت کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط راستے پہ اگر اپنے دور میں سمکہ پیر بابا علیہ رحمٰن نے کہا ہو کہ تیری قسمت جگمگا جائے گی یا تو جگمگا جائے گا، تو یقیناً اس کی قسمت جگمگائی ہوگی۔ اگر کسی آپ لوگوں میں سے کسی نے سمکہ پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور پایا ہوگا تو ایک مخلص دور پایا ہوگا، ایک نرالا دور پایا ہوگا۔ ان کے چہرے پہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جن آنکھوں نے ان کو دیکھا ہو، ہماری قسمت ایسی نہیں تھی جس نے پیر بابا علیہ رحمہ کو دیکھا ہو، لیکن جن آنکھوں نے دیکھا ہوگا یقیناً وہ قسمت والے ہوں گے، یقیناً وہ لوگ عظیم ہوں گے جن لوگوں نے ان کا وقت پایا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کوئی ولی عام نہیں ہے، یہ بڑے مقدس ولی ہوتے ہیں،
یہ کوئی عام ولی نہیں ہے، یہ بڑے عظیم ولی ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپ میں سے ہم میں سے نہیں ہوتے، یہ دکھتے تو آپ کی اور ہماری طرح ہے، یہ رہتے تو آپ کی اور ہماری طرح ہے، یہ کھاتے تو ہمارے اور آپ کی طرح ہے۔ جس طرح کہ آپ نے جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سمکہ پیر بابا کھا رہے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں، سمکہ پیر بابا چل رہے ہیں جیسے ہم چلتے ہیں، سمکہ بابا پانی پی رہے ہیں جیسے ہم پیتے ہیں، بابا علیہ رحمہ چل رہے ہیں جیسا کہ ہم چلتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے اندر بڑی خصوصیت ہے، اس کے اندر بڑی خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ پیر بابا علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی جو گزاری ہوگی وہ ایک الگ طریقے سے گزاری ہوگی۔ آج ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آج ہم اللہ کی ریاست کرتے ہیں، آج ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، آج اگر ہم اپنے سجدے کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکاتے ہیں تو ہماری قسمت یہیں تک محدود رہ جاتی ہے، صرف مسجد تک۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سمکہ پیر بابا علیہ رحمہ وہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ رق سجدہ تو یہاں کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر تو زمین پر نظر آتے ہیں، لیکن دراصل اللہ کی قدرت کاملہ کے سائے میں رہتے ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ کے سائے تلے رہتے ہیں۔ اور ایسے ولی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی نظر عنایت جس کے اوپر پڑ جائے، اگر قسمت بگڑی ہو تو اس کی قسمت سدھر جائے۔ اور سمکہ پیر بابا علیہ رحمہ بھی کچھ اپنی وقت میں، اپنے دور میں ایسے ہی ولی رہے ہوں گے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی۔ کسی شاعر نے ایسے ہی ولیوں کے بارے میں کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی، جن لوگوں نے پیر بابا علیہ رحمہ کی زیارت کی ہوگی وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کی آنکھیں خوش قسمت ہوں گی، وہ آنکھیں بہت ہی عظیم ہوں گی، وہ آنکھیں بہت مقدس ہوں گی جنہوں نے سمکہ پیر بابا علیہ رحمہ کی زیارت کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، اور جس پر ان کی نظر پڑی ہوگی، جن کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہوگا، آج بھی وہ وقت یاد کرتا ہوگا، یا جو لوگ پہلے ملے ہوں گے وہ بھی آج اپنے وقت کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ کی کتابوں میں اتنا آتا ہے، اتہاس اتنا بتاتا ہے، تاریخ کی کتاب اتنا بتاتی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کر دے تو دعا ان کی رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اگر سمکہ پیر بابا علیہ رحمہ اگر جرائنا کی سرزمین پر اگر اسی طریقے سے ظاہری طور پر باحیات ہوتے، اپنے باحیات ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو ابھی بھی وہ پیر زندہ ہے، اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر باحیات ہوتے ظاہری زندگی میں تو اگر سمکہ پیر بابا اگر اس زمین کو حکم دیتے، اے زمین، یہ اللہ کا بندہ تجھے آدیش دیتا ہے، تجھے حکم دیتا ہے کہ زمین دو ٹکڑے ہو جا، تو پیر بابا کے حکم کے مطابق زمین دو ٹکڑے ہو جاتی۔ برادران اسلام، آج کا جو پروگرام ہے آج سمکہ پیر بابا علیہ رحمہ کی جانب منسوب ہے۔ عزیزان گرامی، آج انہی کی جانب منسوب ہے، اور اللہ کا کرم تو دیکھیے، رب کا کرم تو دیکھیے کہ آج انہی کے مقدس روضے کے پاس، آج انہی کے مزار کے پاس، آج انہی کے تربت کے پاس ہم لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ سمکہ پیر بابا اس میں ہے اور ہم یہاں سن رہے ہیں، تو کیا سمکہ پیر بابا کو پتہ چل رہا ہوگا یا نہیں؟ کیا انہیں معلوم ہو رہا ہوگا؟ نہیں۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے جو محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو رب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، تو زمین کو یہ آدیش نہیں ہے کہ ان کے جسم کو کھا سکے، بلکہ دنیا میں جس طریقے سے وہ زندہ رہتے ہیں اسی طریقے سے وہ اپنی قبر میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا آپ نے تو یہ کہہ دیا ہے وہ اپنی قبر کے اندر زندہ رہتے ہیں، تو کوئی ثبوت دیجئے، اگر ثبوت ہو تو لا دیجئے۔ تو میں قرآن سے بھی آپ کو ثبوت دے رہا ہوں، میں حدیث سے بھی ثبوت دے رہا ہوں، جن سے یہ صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ سمکہ پیر بابا اپنی قبر کے اندر آج بھی باحیات ہے، آج بھی زندہ ہے۔ آپ کہو گے مولانا ثبوت دیجئے، تو حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، یہ بھی حافظ صاحب یہاں موجود ہیں، ہمارے ماما بھی موجود ہیں۔ قرآن مقدس دوسرا پارہ اٹھا کے دیکھیے، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو اللہ کی راہ میں
جو مارے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے ہیں، جو مرے ہیں، اے لوگوں انہیں مردہ مت کہو، ارے وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ آپ کہو گے مولانا قرآن سے تو ثبوت دے دیا، حدیث سے بھی دے دو، تو بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود، دارمی کے اندر یہ روایت موجود، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جسموں کو کھائے، لہٰذا انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبر میں روزی پاتے ہیں، وہ اپنی قبر میں روزی پاتے ہیں۔ اور سمک کا پیر بابا علیہ رحمہ یقیناً عاشق رسول ہوں گے، اور جو مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو محمد مصطفیٰ کے عاشق ہوتے ہیں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس عرس میں ہم حاضر ہوئے، اور میں حضرت کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا کروں گا کہ حضرت ہم تمام کو دیکھیں، ہم تمام کی حاضری کو قبول کریں، اور ہم تمام کی حاضری کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری ہر جائز تمنا کو قبول فرمائے، اور ساتھ میں اس کرونا جیسی بیماری سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، شاعر کہتا ہے کہ زمین مہکنے لگی آسماں مہکنے لگا، ارے حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ برادران اسلام، آندھی آ رہی ہے تو آپ بھاگو گے تو نہیں؟ اچھا لگ رہا ہو تو ہاتھ اٹھا، ذرا پتہ پڑے کہ سننا چاہ رہے ہیں، سنائیں گے انشاءاللہ۔ برادران اسلام، آپ اگر سنجیدگی سے سنو گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کیا جائے گا، باتیں بتائی جائیں گی۔ ابھی جو بول رہا ہوں وہ صاف سمجھ میں آ رہا تھا؟ اور کم کریں گے انشاءاللہ، لیکن بڑے غور سے سنیے گا۔ نبی محترم علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے، اپنی امت کو سمجھاتے رہے کہ اے لوگوں بے شمار بتوں کو پوجنا چھوڑو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کس اللہ کی عبادت کریں؟ تو نبیوں نے کہا تھا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اسی رب کی عبادت کرو۔ تو ان کی قوم ان سے سوالات کرنے لگی کہ آپ یہ مسائل بتائیں، آپ یہ جواب دیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور قوم سے کہا لوگوں ایک رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک ایشور کی پرستش کرو، ایک رب کی بندگی کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک رب کی عبادت کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا ہاں یقیناً میں ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، میں ایک رب کو پوجتا ہوں۔ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ اگر تم ایک رب کی عبادت کرتے ہو تو کوئی ثبوت دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، اور جب بغل میں ڈالا ہے تو اس کے بعد وہ ہاتھ اتنا چمکا کہ پوری قوم حیرت میں پڑ گئی۔ تو قوم نے کہا واقعی موسیٰ آپ کا یہ معجزہ ہے، اے موسیٰ کوئی اور معجزہ دکھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، عصا لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پتھر پہ مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے کہ یقیناً موسیٰ یہ کوئی معجزہ ہے، لیکن پھر یہ کہا موسیٰ کوئی اور معجزہ بھی دکھائیں۔ موسیٰ نے کہا اور معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا لیا اور زمین پر پھینک دیا، فوراً وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا بہت بڑا۔ تو لوگوں نے کہا موسیٰ اپنی امت میں داخل کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم ایمان لانا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اے لوگوں ایک رب کی عبادت کرو،
لوگوں ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کی بندگی کرو۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ آپ کون ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو بولے تم اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر میں تمہیں معجزہ دکھا دوں گا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا یقیناً ہم تمہاری اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، ہم تمہارے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے، ہم ایک رب کی عبادت شروع کر دیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں گھر ایک میت ہو گئی ہے، اس مردے کو تم زندہ کر دو، اگر تم نے اس کو زندہ کر دیا تو یقیناً جانو کہ ہم تمام کے تمام لوگ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے عیسیٰ کہتے ہیں چلو۔ اب حضرت عیسیٰ جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب گھر پہنچتے ہیں کہا میت کہاں ہے؟ بولے میت سامنے ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میت کو ٹھوکر ماری، اس میت کو ٹھوکر ماری۔ جیسے ہی ٹھوکر ماری فوراً مردہ کھڑا ہو گیا، مردہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ادھر مردے کا کھڑا ہونا تھا، ادھر ان کا کلمہ پڑھنا شروع ہونا تھا۔ تمام لوگ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے۔ جب عیسیٰ کا واقعہ ہو چکا ہے تو مصطفیٰ کا بھی واقعہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے نبی محترم علیہ السلام آئے اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم میں اللہ کا نبی ہوں، اے میری قوم میں اللہ کا رسول ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کا بہت برا حال تھا، عرب کا بہت برا دستور تھا۔ جو بچیاں پیدا ہوتی تھی، بچیاں اگر پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو زندہ زمین کے اندر گھاڑ دیا جاتا تھا۔ بچیاں بلک بلک کر روتی تھی، بچیاں روتی تھی، نہ جانے وہ بول تو نہیں پاتی تھی لیکن اپنے دل سے نہ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ اپنے باپ سے یوں کہتی تھی۔ پورے عرب کا دستور تھا کہ جیسے لڑکے پیدا ہوتے تھے تو اس پہ وہ لوگ خوشیاں مناتے تھے، لڑکے پیدا ہوتے تھے تو دعوت کیا کرتے تھے، لڑکے پیدا ہوتے تھے تو لوگوں کو رشتہ داروں کی دعوت کرتے تھے، پنچایت بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی اسی جگہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس عورت کو برا کہا جاتا تھا، اس عورت کو مارا جاتا تھا، اس عورت کو پیٹا جاتا تھا۔ جس عورت کی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی اور اس لڑکی کو باپ اٹھاتا، اس کا کہیں گلا پکڑ لیتا یا کہیں لڑکی کو پکڑ لیتا تھا اور اس کو ایک ہاتھ میں پھاپڑا لے آتا تھا اور پھاپڑا لے جانے کے ساتھ جنگل میں لے جایا کرتا تھا اور گڈھا کھودتا تھا اور اس کے اندر دفن کر دیتا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دفن کر دیتا تھا۔ بچی روتی تھی، بچی بلکتی تھی، بچی کے آنکھوں میں آنسو آتے تھے لیکن بچی بول نہیں پاتی تھی۔ لیکن عالم تصورات میں وہ اپنے باپ سے یہ تو ضرور کہا کرتی تھی کہ ابا حضور آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہو؟ آخرکار میری غلطی کیا ہے؟ ابا حضور آپ میری ماں کو کیوں مار رہے ہو؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ ابا حضور یہ تو لڑکا اور لڑکی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ ہمارے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ابا حضور آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخرکار میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آخرکار میں نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ ابھی تو میں نے دنیا میں سانس ہی لی ہے، ابھی تو میں نے دنیا میں آنکھیں ہی کھولی ہے، آخر میری کیا غلطی ہے؟ آخرکار میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا آپ مجھے دے رہے ہو؟ اس کی کون سی سزا، کون سا گناہ میں نے کیا ہے کہ مجھے زندہ دار زمین کے حوالے کر رہے ہو؟ آخرکار مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابا حضور ہرگز ایسا نہ کریں۔ اگر اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ میں اگر میدان محشر میں آپ پہنچ گئے اور رب نے پوچھ دیا اے بندہ مومن یہ بتاؤ کہ تمہیں ہم نے لڑکی دی تھی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہم نے تمہیں ایک اولاد دی تھی، وہ اولاد کہاں ہے؟ ہم نے تم کو اولاد دی تھی، کیا تمہیں نہیں پتا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک اولاد کے لیے ترستے ہیں، وہ ایک لڑکی کے لیے ترستے ہیں، وہ ایک لڑکے کے لیے ترستے ہیں۔ ہزاروں مائیں ایسی ہیں کہ جن کی گود آج تک سونی ہے، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی گود میں آج تک کوئی نہیں ہے، ہزاروں مائیں وہ ہیں جو آج بھی بلک بلک کر روتی ہیں، ہزاروں عورتیں وہ ہیں جو آج بھی اپنی پیشانی
पेशानी को अल्लाह की बारगाह के लिए झुका रही हैं। हजारों माएँ वो हैं कि जो आज भी अपने सर को अल्लाह की बारगाह के लिए झुकाती हैं और यही दुआ करती है, अल्लाह ए अल्लाह हमें औलाद दे दे, मालिक मौला एक औलाद दे दे, या अल्लाह एक औलाद दे दे। रो रो कर बिलक बिलक कर दुआ करती है, अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाती है, अल्लाह की बारगाह में अपने दामनों को फैलाती है और यही दुआ करती है, अल्लाह एक औलाद दे दे, अल्लाह एक औलाद दे दे। ए अब्बा हुजूर, अगर रब ने मैदान महशर में आपसे दुरूद पाक पढ़े आप सब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। साफ समझ में आ रहा है कि कम करें? हेलो, इसकी ई को थोड़ा कम कर दो, आवाज़ बढ़ा दो थोड़ी सी। अच्छा चलिए छोड़ दिए इतने भी छोड़ दिए, बस यहीं बैठ रही है, ज़रूरत पड़ेगी। अज़ीज़ान गिरामी, तो लड़की यही कहती है अपने अब्बा हुजूर से आलम तसव्वुरात में कि अब्बा हुजूर आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा आप मुझे दे रहे हो। अब्बा हुजूर याद रखना, मैं जो पैदा हुई हूँ, आपके घर अगर लड़का पैदा होता तो आप खुशियाँ मनाती, आप लड्डू बांटती, आप पंचायत बैठाती, आप खुशियों के ढेर लग जाती आपके घर में। अगर लड़का पैदा होता और आज मैं पैदा हुई हूँ तो आपके ऊपर बदशगनी, आपके को गुस्सा, आपको नाराजगी। याद रखो अब्बा हुजूर, अगर लड़का पैदा होता है तो मेरे मुस्तफ़ा ने कभी नहीं फरमाया कि लड़का रहमत लेकर आता है, लेकिन अब्बा हुजूर मैं पैदा हुई हूँ, मैं रहमत लेकर आई हूँ, मुझे अब्बा हुजूर मत दफनाइए, अब्बा हुजूर मैं भी लड़की हूँ। वो इसी तरीके से कहती है। लेकिन अब्बा हुजूर, अगर अल्लाह ने आपसे पूछ दिया तो आप क्या जवाब दोगे? अल्लाह ने अगर आपसे पूछ दिया हमने तुम्हें बेटी दी, बताओ उसका क्या हुआ, तो आप क्या जवाब दोगे? अब्बा हुजूर याद रखना कि जब अल्लाह लड़की देता है तो वो लड़की रहमत बन के तशरीफ लाती है, और अगर मुझे दफन कर दिया इस जमीन के अंदर तो ये समझ लो तुमने एक लड़की को दफन नहीं किया, बल्कि अल्लाह की रहमत को तुमने दफन कर दिया है। और जो अल्लाह की रहमत को दफन कर दे, अल्लाह उसको जलीलो खार कर देगा। बिरादरान इस्लाम, तो यही अरब का दस्तूर था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। और इत्तिफाक की बात ये कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो तारीख ये कहती है उस औरत को, आदमी को तो जलाया ही जाता, उस औरत को भी उसी आदमी के साथ जिंदा जला दिया जाता, उस आदमी के साथ औरत को भी जला दिया जाता कि तू मनहूस है, तेरी वजह से तेरा शौहर मर गया। या तो फिर ये होता कि उस लड़की के मुंह पे कालोज पोत दी जाती थी और उसको विधवा नहीं बल्कि उसको मनहूस करार दिया जाता था, और उसको घर में रहने का आदेश था कि तू घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। और इत्तेफाक की बात, अगर सुबह अगर उस औरत ने, विधवा ने अगर कदम बाहर रख दिया और कोई काम पे जाता था तो काम से उसके बाद काम पर नहीं जाता था, लौट जाता था कि आज मनहूस की सूरत नजर आ गई। अज़ीज़ान गिरामी, तो इसी तरीके से अरब का दस्तूर था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, लड़कियों को जिंदा दरगोर मत करो, औरतों को मत जलाओ, औरतों को उनकी पति की चिता पर मत जलाओ, ये तुम गलत करते हो, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, इस्लाम इसका आदेश नहीं देता। और तुम जो बच्चियों को दफन करते हो, इस बच्चियों को दफन मत करो, ये एक अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नेमत है, अल्लाह की रहमत है, इनकी कदर करो। क्योंकि जिस घर में लड़की पैदा होती है तो नबी मोहतरम ये फरमाते हैं कि वो लड़की रहमत बन के तशरीफ लाती है, रहमत लेकर आती है और खुद अपना रिस्क लेकर आती है। कितने बाप यहाँ होंगे, एक तजुर्बे की बात अगर आपको बता दूं, शादी से पहले आपके घर में अगर कोई बच्ची हो, शादी से पहले, उस लड़की की शादी से पहले आपके घर में एक अलग बरकत होगी, आपके घर में एक अलग बरकत होगी। लेकिन जब लड़की की शादी कर देते हैं उस घर से बरकत खत्म हो जाती है। और मैं एक तजुर्बा नहीं, हजारों कई लोगों से सुना हूं, मैंने खुद अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया है कि जब तक लड़की घर में रहती है उस समय घर का हाल ही अलग होता है, घर खुशहाल होता है। लेकिन जब शादी के बाद चली जाती है उसके बाद उस घर में रौनक नहीं रहती, पैसा भी चला जाता है, बरकत ही चली जाती है तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर कहते हैं मौलाना साहब तावीज़ कर दो, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, पैसा आता है रुकता नहीं है। रुकेगा कैसे? जिसको रोकना था उसको नहीं रोके।
برادران اسلام، خیر وہ تو دنیا کا اصول ہے. تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے لوگو ایک رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگوں بے شمار بتوں کو پوجنا چھوڑ دو. تو لوگ بھی حضرت نبی کریم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ اے محمد تمہیں معلوم ہے موسیٰ بھی اپنی قوم میں آئے، اور جب قوم میں آئے تو انہوں نے بھی ایسا کہا تھا. تو ان کی قوم نے ان سے پوچھا تھا کیا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہاں معجزہ دکھا سکتا ہوں، اور انہوں نے معجزہ دکھایا بھی تھا. عیسیٰ آئے انہوں نے بھی معجزہ دکھایا تھا، نوح آئے انہوں نے بھی معجزہ دکھایا تھا، داؤد آئے انہوں نے بھی معجزہ دکھایا تھا، ادریس آئے انہوں نے بھی معجزہ دکھایا تھا. اے محمد مصطفیٰ کیا تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ گے؟ کیا تم بھی کوئی معجزہ دکھا سکتے ہو؟ اگر تم کوئی معجزہ دکھاؤ تو تمہاری اوپر ہم ایمان لے آئیں گے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے عرب کے لوگوں سنو، وہ نوح تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے، وہ ادریس تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے. یہ مائک آپ کا پورا پروگرام ختم کر دیا، آواز الگ کھینچ رہا ہے. برادران اسلام، تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ وہ نوح تھے، وہ معجزہ لے کر آئے تھے، ابراہیم تھے معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ تھے معجزہ لے کر آئے، اسماعیل تھے معجزہ لے کر آئے، یونس تھے معجزہ لے کر آئے، ادریس تھے معجزہ لے کر آئے تھے، داؤد تھے معجزہ لے کر آئے تھے، ابراہیم تھے معجزہ لے کر آئے، یونس تھے معجزہ لے کر آئے. اے عرب کے لوگوں جتنے نبی آئے تھے وہ تمام معجزہ لے کر آئے تھے، لیکن میں ایک ایسا نبی ہوں جو معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ سر سے پاؤں معجزہ بن کے آیا ہوں. یعنی میں صرف معجزہ لے کر ہی نہیں بلکہ میں تو سر سے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا ہوں. عزیزان گرامی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معجزہ بن کے آئے تھے، ایسے معجزہ بن کر آئے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ قوم نے ان سے بھی کہا تھا اے محمد رسول اللہ کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. تو قوم نے یہ کہا، عرب کے لوگ تمام کے تمام جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد یہ کہا اے محمد ابھی تک جو تم نے تبلیغ کی ہے وہ گلیوں میں تبلیغ کی ہے، اب میدان میں نکلو اور آؤ میدان میں تبلیغ کی بات کریں. مصطفیٰ یہ کو تھوڑی کم کر دو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلی. تاریخ یہ بتاتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ عرب کے لوگ حضور علیہ السلام کو لے کر ایک میدان میں نکل گئے. اب جب میدان میں نکل گئے ہزاروں کا مجمع، ہزاروں لوگ، اور حضور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے عرب کے لوگوں یہ بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ عرب کے لوگوں نے کہا آج آپ کو معجزہ دکھانا ہوگا. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں بولو کیا معجزہ دیکھنا چاہتی ہو؟ لوگوں نے کہا محمد یہ سامنے درخت ہے، یہ سامنے درخت جو زمین کے اندر ہے، اس درخت کو یہاں بلاؤ، اور وہ بھی ابھی. تاریخ یہ کہتی ہے میں بلاؤں درخت کو؟ حضور فرماتے ہیں اے عرب کے لوگوں کیا درخت کو میں بلاؤں؟ لوگوں نے کہا ہاں محمد مصطفیٰ آپ ہی بلاؤ. محمد مصطفیٰ نے کہا میں کیا بلاؤں؟ وہ درخت ہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں. اب مجھ سے مت کہو کہ میں بلاؤں، اب تو تم جاؤ اس درخت کے پاس اور اس درخت سے یہ کہہ دو یہ ایھا الشجر ان محمد نے یدعوک، یعنی اے درخت تجھے محمد عربی بلا رہا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے لوگ سوچنے لگے یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم کہیں اس درخت سے. حضور نے فرمایا جاؤ. ایک شخص گیا، درخت کے قریب گیا اور درخت سے کہا اے درخت تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے حضور کا جیسے ہی نام سنا درخت دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا اور زمین کو پھاڑتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا. میرے نبی کے قدموں میں گر گیا.
اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو۔ عرب کے لوگوں نے کہا اے محمد یہ تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے کوئی جادو تو نہیں کیا؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں ہم جادو والے نہیں، ہم تو اپنے رب والے ہیں، اور جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے محمد مصطفیٰ تمہارا یہ معجزہ تو دیکھ لیا۔ فوراً ابو جہل آیا اور کہنے لگا محمد رک جاؤ، اپنی مٹھی میں کنکڑیاں لے کر آیا تھا۔ ابو جہل مٹھی میں کنکڑیاں لے کر آیا اور حضور سے کہتا ہے اے محمد آپ نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو یقیناً ہم جان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں وہ ہے، وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ ابے اپنی مٹھی میں جو ہے وہ بولے گی میں کون ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے ابو جہل کہتا ہے ایسا ہے، حضور کہتے ہیں ابو جہل ایسا ہی ہے تو بتا میری مٹھی بولے کہ تم کون ہو۔ تاریخ کہتی ہے میری نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ کنکڑیاں ابو جہل کی تھی، حکومت ابو جہل، کنکڑیاں ابو جہل، ہاتھ ابو جہل کا، انگلیاں ابو جہل کی، کنکڑیاں کا مالک ابو جہل لے کر آیا ہے، جاننے والا ابو جہل۔ لیکن مصطفیٰ کریم کو دیکھو کیا فرما رہے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری جو مٹھی میں ہے وہی بتا دے میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ میری مٹھی، اب بولے کہ تم کون ہو۔ تاریخ کہتی ہے مصطفیٰ اشارہ کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے کنکڑیوں بولنا شروع کرو اور ابو جہل کو بتا دو میں کون ہوں۔ میرے نبی نے اتنا فرمایا تھا کہ تمام کی تمام کنکڑیاں بول اٹھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود و سلام ہو اے مصطفیٰ آپ پر، درود و سلام ہو اے اللہ کے نبی آپ پر، درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ آپ پر۔ اتنا کہنا تھا ابو جہل نے فوراً کنکڑیاں پھینک دی۔ ارے محمد تو نے تو اس پہ بھی جادو کر دیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ابو جہل ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو رب والے ہیں اور جو رب کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل اتنا یاد رکھ جو رب کا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس چیز کے اوپر اللہ کا حکم نہ ہو، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اتنا پاور دے دیتا ہے کہ وہ جس چیز کو حکم دے وہ چیز اس حکم کو مان لیتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کنکڑیاں ایک ایک کنکڑیاں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ برادران اسلام ارادے سے تو کچھ اور آئے کہ کچھ اور بولیں گے، کچھ اور طریقے سے بولنا ہے، لیکن یہ گڑبڑ سڑبڑ ہے، پھر انشاءاللہ اچھے طریقے سے بولیں گے، اس لیے نارمل انداز سے سماعت کر لیں کیونکہ لائٹ کم ہے، ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لائٹ کم ہے جس کی وجہ سے آواز صحیح آ نہیں رہی ہے اور جہاں سے بھی آواز صحیح نہیں جا رہی ہے۔ تو برادران اسلام اسی طریقے سے اب بہت خوبصورت واقعہ، ایک دم خوبصورت حسین و جمیل، اس کو آپ کو بڑے غور سے سننا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہی سرزمین پر تبلیغ کرتے ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ایک رب کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ابو جہل سے نہیں رہا گیا تو اس نے یمن خبر بھیجی۔ یمن نام تمام لوگوں نے سنا ہوگا، یمن بہت مشہور ہے، بولے یمن سے حبیب یمنی کو بلوایا جائے۔ حبیب یمنی آیا اور ابو جہل نے کہا 5 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں اس لیے بارش کا موسم ہے۔ حبیب یمنی آیا اور اس نے یہ کہا ابو جہل کس لیے بلایا ہے؟ بولے حبیب یمنی ہوش میں ہو، ہوش میں اور مت ہوش ہو جاؤ گے، اگر ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے تو پھر ایسے بے ہوش ہوگے کہ کبھی ہوش میں نہیں آؤ گے۔ حبیب یمنی نے کہا کیا ہوا؟ بولے محمد آیا ہے جو ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے،
حبیب یمنی نے کہا کیا ہوا؟ بولے وہ یہ کہتا ہے تمام بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ حبیب یمنی نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، اب ذرا اس کی بھی بات سن لو۔ جیسے ہی اب حبیب یمنی حضور کے پاس آیا، کہا محمد آپ نے یہ کہا آپ اللہ کے نبی ہو؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہاں حبیب یمنی میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حبیب یمنی کہتا ہے اے محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو میرے دو سوال ہیں، میرے دو سوال ہیں، انہیں بڑے غور سے سنیے گا، دو سوال۔ اگر آپ نے دو سوالوں کے جواب دے دیے تو سمجھ لو کہ حبیب یمنی بھی آپ کے قدموں میں گر جائے گا، آپ کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی بول تیرا کیا سوال ہے؟ حبیب یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ چاند دیکھ رہے ہو؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی ہاں ہم چاند دیکھ رہے ہیں۔ حبیب یمنی کہتا ہے اے محمد اگر آپ اللہ کے رسول ہو تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی اگر ہم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تم ایمان لے آؤ گے؟ حبیب یمنی کہتا ہے ایک سوال اور کروں گا، اگر اس کا بھی جواب دے دیا تو یقیناً ایمان لے آؤں گا۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی سن، چودھویں کا چاند پوری اپنی تابناک پورے دنیا کے اندر یہ روشنی بکھیرے ہوئے ہے۔ حبیب یمنی اگر تو دیکھنا چاہتا تو دیکھ لی، تاریخ یہ کہتی ہے، شیخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، ان میں صدیق بھی موجود تھی، وہاں موجود تھے رسول اللہ کے ساتھ، فاروق بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت سعد بھی موجود تھے، حضرت سعید بھی موجود تھے، حضرت طلحہ موجود تھے، حضرت زبیر موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، حضرت خالد بن ولید موجود تھے، حضرت سعد موجود تھے، حضرت سعید موجود تھے، حضرت ابو عبیدہ موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، صالحین موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی دیکھ، حبیب یمنی دیکھ۔ حبیب یمنی نے دیکھا، مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی، حضور کہتے ہیں چاند آج دو ٹکڑے ہو جا، تجھے خدا کا واسطہ آج تیرے نبی کا امتحان ہے، آج مذہب اسلام کی آبرو تیرے ہاتھ میں، چاند محمد مصطفیٰ کو معجزہ دکھانا ہے اور اس کو اسلام لانا ہے، چاند تو دو ٹکڑے ہو جا۔ چاند تجھے کوئی ایسا ویسا شخص نہیں کہہ رہا ہے، تجھے تو خدا کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر کہہ رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے فوراً ہوا چلی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک چاند اس طرف گیا، دوسرا چاند اس طرف گیا۔ شاعر کہتا ہے دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، قمر مانے چاند، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ارے چاند کیا چیز ہے، آسمان کو بھی کہتے حضور تو وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر اور آدھا ادھر۔ حضور کا حکم تو زمین سے آسمان تک ہے، ارے چاند کیا چیز ہے، چاند تو دکھ ٹکڑا ہو ہی گیا۔ شاعر کہتا ہے اگر آسمان کو بھی حضور کہہ دیتے تو وہ بھی آدھا ادھر ہو جاتا اور آدھا ادھر ہو جاتا۔ حبیب یمنی دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی تو جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح دیکھ رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں حبیب یمنی تمہارے دل کو سکون ہوا؟ بولے ابھی سکون نہیں ہوا۔ مصطفیٰ فرماتی ہیں حبیب یمنی اب کیا چاہتی ہو؟ بولے ایک سوال اور ہے۔ حضور فرماتے ہیں حبیب یمنی بول تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ حبیب یمنی کہتا آپ تو اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، آپ ہی بتاؤ میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ اب اگر اللہ کے نبی اگر نبی نہیں ہوتے تو انہیں کیسا پتا ہوتا؟ مصطفیٰ کریم نے تو اپنے دور سے لے کے اپنے ہی دور سے نہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، دنیا ہی نہیں جب سے عرش بنا ہے، عرش ہی نہیں جب سے لا بنا ہے، لا ہی نہیں جب سے پوری کائنات بنی ہے، تب سے لے کر صبح قیامت تک کیا ہونے والا ہے تمام کی چیزیں خبریں مصطفیٰ نے دے دی، تمام چیزوں کی خبریں مصطفیٰ نے دے دی۔ اب حبیب یمنی کہتا ہے اگر محمد آپ نبی ہو تو یہ بتاؤ میرا دوسرا سوال کیا ہے؟
मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं बीबी अम्नी तेरा दूसरा सवाल यह है कि तू ये चाहता है तेरी लड़की शिफायाब हो जाए। बोले कैसे? बोले ऐसे, हबीबी अम्नी तेरी एक लड़की है या नहीं? हबीबी अम्नी कहता है या रसूल अल्लाह मेरे एक लड़की है। तो हबीबी अम्नी सुन, वो हाथों से माजूर है, उसके हाथ दोनों काम नहीं करते हैं। हबीबी अम्नी तेरी बेटी पांव से माजूर है, वो पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। हबीबी अम्नी सुन, तेरी लड़की जुबान से गूंगी है, वो बोल नहीं सकती। हबीबी अम्नी सुन, तेरी लड़की अंधी है, वो आंखों से देख नहीं सकती। हबीबी अम्नी सुन, तेरी लड़की बहरी है, वो सुन नहीं सकती। इतना कहना था, हबीबी अम्नी हैरत में पड़ गया कि मैं क्या देख रहा हूं। मुस्तफा ने फरमाया हबीबी अम्नी जो मैं बोल रहा हूं वही सच है। हबीबी अम्नी तू ये चाहता है वो लड़की ठीक हो जाए। हबीबी अम्नी सुन, मोहम्मद मुस्तफा इस मक्के में है और जा घर पे, मैं मक्के में हूं, तेरी लड़की यमन में है और ये मोहम्मद मुस्तफा इसी जगह से तेरी लड़की को शिफायाब कर रहा है। जा हबीबी अम्नी। हबीबी यमनी फौरन कदमों में गिर जाता है। कदमों में गिरने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह पहले कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए। मुस्तफ़ा कहते हैं पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद अब घर चल देता है। रास्ते में खबर हुई, अबू जहल आया कि हबीबी यमनी कहाँ जा रहे हो? हबीबी यमनी कहता है अबू जहल रास्ते से हट जा, तू तारीख है, तू बदबख्त है, तू मनहूस है। मैं तो यमन में रहता था, उनके ताल्लुक से मुझे खबर ना थी, लेकिन तू इतना बड़ा बदबख्त है, तू तो हुजूर का चाचा भी है, तू तो हुजूर का चाचा भी है, उन्हीं के यहाँ रहता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं पहचान पाया। तू कितना बड़ा बदबख्त है। अरे कलमा पढ़, इस्लाम में दाखिल हो जा, जा कदमों में गिर जा, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। अबू जहल ने कहा नहीं। हबीबी यमनी चल दिया और जब घर जाता है, घर पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। घर पहुंचा रात में, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर टहला और जैसे ही टहला लड़की ने दरवाजा खोल दिया। किस लड़की ने? जो चल नहीं सकती थी, जो हाथ से काम नहीं कर सकती थी, जो देख नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, जो बोल नहीं सकती थी। दरवाजा खोला, हबीबी यमनी को देखा और देखने के बाद लड़की कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीबी यमनी हैरत में पड़ गया और हैरत में पड़ने के बाद अपनी बेटी से कहता है बेटी ये बताओ ये कलमा तुम्हें किसने सिखाया? तो लड़की कहती है अब्बा हुजूर अभी मैं सो रही थी, कोई नूरानी चेहरे वाला मेरे ख्वाब में आया और उसने कहा बेटी कलमा पढ़ ले और इस्लाम में दाखिल हो जा। तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूं और तू यहाँ कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जा। अब्बा हुजूर जैसे ही मैंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो मैं फौरन शिफायाब हो गई। अल्लाहु अकबर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, ये मेरे नबी का मौजज़ा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी जैसा हाफिज साहब ने बताया अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी। एक एक वक्त एक एक लम्हा तमाम वक्फ था। और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में तो अपनी जिंदगी तबाह कर देते हैं, लेकिन साथ में मुस्तफा के आशिक भी होते हैं। और कैसे आशिक होते हैं? आशिक ऐसे होते हैं जैसे पीर बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह थे कि अपने वक्त में एक जय्यद चीज थी, अपने वक्त में एक अजीम शख्सियत थी। अल्लाहु अकबर। शायर कहता है कि निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फरकान वही यासीन वही तहा। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।